عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من الف المسجد الفہ اللہ، من الف المسجد، جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے، الفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، المسجد بیت کل تقی، المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ وتکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ بالروح والرحمہ، وتکفل اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، لمن کان المسجد بیتہ بالروح والرحمہ، جس کا گھر مسجد ہو کہ اسے راحت دوں گا، اس پر رحمت کروں گا، والجواد علی الصراط، اور صراط کا راستہ آسان کر دوں گا، الی رضوان اللہ تعالی، الی رضوان اللہ الی الجنہ، الی رضوان اللہ الی الجنہ، اپنی رضا نصیب کروں گا اور اسے جنت عطا کروں گا۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط والبزار وقال اسناده حسن۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من الف المسجد الفہ اللہ، رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، المسجد بیت کل تقی، وتکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ بالروح والرحمة والجواد على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة، رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وقال إسناده حسن۔ عن معاذ الجبل رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ذئب الانسان، ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کا بیڑیا ہے، کذئب الغنم، کذئب الغنم یأخذ الشاة القاصیہ، بکریوں کے بیڑیے کی طرح کہ وہ ہر ایسی بکری کو پکڑ لیتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو، الگ تلگ ہو، یأخذ الشاة، ہر اس بکری کو پکڑ لیتا ہے، القاصیہ جو دور ہو ریوڑ سے، والناحیہ جو الگ تلگ ہو، فإیاکم الشعاب، فإیاکم الشعاب، اس لیے گاڑیوں میں ٹولیاں بند کر ٹہرنے سے بچو، وعلیکم الجماعہ، اجتماعیت کو لازم پکڑو، والعامۃ، اور عام لوگوں میں رہنے کو لازم پکڑو، والمسجد، اور مسجد کو لازم پکڑو۔ رواہ احمد۔ عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاة القاصیہ والناحیہ فإیاکم الشعاب وعلیکم بالجماعة والعامة والمسجد، رواہ احمد۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الرجل، اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی بندے کو دیکھو، کسی شخص کو دیکھو، یعتاد المسجد، یعتاد المسجد، وہ بکثرت مسجد میں آتا جاتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ قال اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر، ما توطن رجل مسلم، جو مسلمان ٹھکانہ بنا لیتا ہے، جو مسلمان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، المساجد مساجد کو، للصلاۃ نماز کے لیے، والذکر و ذکر کے لیے، الا تبشبش اللہ لہ، الا تبشبش اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم، کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم، جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں. جیسے گھر کے لوگ، وہ گھر سے کوئی گیا ہوا ہوتا ہے کہیں اور، وہ اس کے آنے سے، اذا قدم علیہم، جب وہ آ جائے ان کے پاس، تو اس کے آنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں. مساجد کو ٹھکانہ بنا لینے سے مراد مساجد میں خصوصی تعلق اور مساجد میں کثرت سے آنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو مسلمان نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مساجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں. رواہ ابن ماجہ، باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن ماجه، باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة.